کیا آپ بھی اردو کے محاورات یاد تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک دلچسپ کہانی کے ذریعے آپ نہ صرف محاورات بلکہ بہت ہی خوبصورت الفاظ بھی سیکھ سکتے ہیں اور انہیں صحیح اور درست جگہ پر استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جس میں چھپے ہوئے خوبصورت الفاظ، مضبوط خیالات اور ایسے محاورات جو بنا دیں گے آپ کی اردو کو زیادہ پر اثر اور دلکش۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آپ کی زبان کو بہتر بنانے کا ایک آسان اور دلچسپ طریقہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ استقامت کا سفر۔ کہانی کا نام استقامت کا سفر ہے اور آج اس کہانی میں ہم اردو بھی سیکھیں گے اور اہم الفاظ اور محاورات بھی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کہانی سے کیوں سیکھتے ہیں۔ کہانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ الفاظ کو زندہ رکھتی ہیں۔ مشکل الفاظ اور محاورات جب ہم کہانیوں میں سنتے ہیں تو آسانی سے ہمیں ان کے یاد بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہانی کی بات کریں تو آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے استقامت کا سفر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وسائل کی کمی کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وسائل کی کمی کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اس کی استقامت نے اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ احمد جانتا تھا کہ تعلیم ہی اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری بہت مضبوط تھا۔ اس نے اپنی منزل پر نظر رکھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی انفرادیت کو سراہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس کی انفرادیت کو سراہتے تھے۔ وہ صرف اپنا نہیں سب کا سوچتا تھا۔ یہ اس کی اجتماعیت کی بہترین مثال تھی۔ اس کی انفرادیت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنا نہیں سب کا سوچتا تھا اور سب کا سوچنا جو تھا وہ اس کی اجتماعیت کہلاتی تھی، اور یہ بہترین مثال تھی کہ وہ اپنے علاوہ سب کا زیادہ سوچتا ہے۔ اور پھر آخر کار احمد نے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان میں شعور اور لگن ہو، اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان میں شعور اور لگن ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ نہیں روک سکتی۔ کامیابی کے جو ہیں 5 ستون کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ کہانی ہماری ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو کہانی میں بہت خوبصورت الفاظ بھی تھے اور 1-2 محاورات کا استعمال بھی تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شعور تھا، اجتماعیت تھی، انفرادیت تھی، احساس ذمہ داری تھا اور استقامت۔ تو آئیے اب ان سنہرے الفاظ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ان کے اس کہانی میں کیا مطلب تھا۔ پہلا لفظ ہے استقامت، جو اس کہانی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، یعنی مسلسل محنت کرتے رہنا، ایک بار جس چیز کا فیصلہ کر لینا اس پر قائم رہنا۔ تو اس جملے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ احمد نے مشکل حالات کا استقامت سے مقابلہ کیا۔ یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو کہانی میں تھا کہ وسائل بھی نہیں تھے، سورسز بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ اپنے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اگلا لفظ تھا اس کہانی میں احساس ذمہ داری، یعنی اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ تھا، سینس آف رسپانسبلٹی۔ تو چونکہ اس کے اندر احساس ذمہ داری بہت زیادہ تھا تو یہ اس کی انفرادیت کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ اور احمد کا جملہ جو اس میں جو بنایا گیا ہے اس کہانی میں تھا کہ احمد کا احساس ذمہ داری اسے دوسروں سے ممتاز بناتا تھا، یعنی دوسروں سے الگ اور خاص بناتا تھا۔ اگلا لفظ جو اس کہانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے انفرادیت۔ اس کے معنی ہیں دوسروں سے الگ اور خاص ہونا، یونیک ہونا، ڈفرینٹ ہونا۔
کہانی میں جو جملہ استعمال ہوا تھا یا جو اس کا لفظ کا مطلب تھا وہ آپ نے پڑھا. یہاں پر ایک جملہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے، یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں دوسرے سے بہت ہی الگ اور خاص ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے اجتماعیت، یعنی مل جل کر رہنے کی سوچ. یعنی احمد کے اندر یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ اس کی سوچ جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا. اجتماعیت کی سوچ سے ہی معاشرہ ترقی کرتا ہے. آپ لوگوں کو جس کا مطلب یہاں سے ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنے لیے خود سے نئے نئے الفاظ ڈھونڈ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لفظ شعور بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کہانی میں، اور بہت ہی بامعنی لفظ ہے، اور اس کے بہت گہرے مطلب ہے، اور بہت ہی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انسانوں کی پہچان میں بہت ہی ہمیں، یعنی شعور جو ہے وہی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس سطح پر ہے. اس کے معنی ہے سمجھ بوجھ، آگاہی ہونا. تو شعور انسان کو نہ صرف صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتا ہے بلکہ شعور ہی ہوتا ہے، اویئرنیس ہی ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آج کی کہانی میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ والے الفاظ سیکھے اور ان کا مطلب سمجھا، اور اس کو کہانی کے ذریعے دیکھا کہ کس طرح سے احمد نے اپنی زندگی کو بہتر کیا، اور وہ کیا تھا اور اس کے پاس کیا نہیں تھا، اور کس طریقے سے اس نے ایک اچھا مقام حاصل کیا. احساس ذمہ داری، انفرادیت، اجتماعیت، شعور، تو یہ وہ تمام الفاظ تھے. اگر آپ اسی طرح سے ہر کہانی میں یا ہر ایک اس طرح سے 4 5 الفاظ ان کا استعمال سیکھتے جائیں تو یہ آپ کی اردو زبان کو بہتر بنانے میں بہت ہی اچھا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. اب آپ کی باری ہے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ان الفاظ میں سے آپ کا کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ کو اچھا لگا، جس کا استعمال آپ آسانی سے کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور ایک جملہ سب ضرور بنائیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو اس طرح سے آپ کا کام جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا، اور آپ اردو میں بہت ہی زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے، اور کامنٹ میں ضرور آپ بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.